ہاک چھوٹے سے گاؤں میں جہاں کھیت سرسبز اور درختوں کی چھاؤں ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، ایک بچہ رہتا تھا جس کا نام احمد تھا۔ احمد کی عمر صرف 12 سال تھی، لیکن اس کا دل علم اور نیکی کی خواہش سے بھرا ہوا تھا۔ گاؤں کے لوگ اسے بڑے شوق سے پڑھائی کے لیے تیار کرتے کیونکہ احمد میں کچھ خاص بات تھی۔ وہ ہر چیز کو دل سے سمجھنا چاہتا تھا اور ہر شخص کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ احمد کے والدین محنت کش لوگ تھے۔ اس کے والد حسین صاحب گاؤں کے مکتب میں استاد تھے اور والدہ فاطمہ بی بی گھر کے کام کے ساتھ ساتھ گاؤں کی خواتین کو قرآن کی تعلیم بھی دیتی تھیں۔ احمد کے والدین چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا نہ صرف دنیاوی تعلیم حاصل کرے بلکہ دین اور اخلاق میں بھی بہترین ہو۔ ایک دن احمد نے اپنی والدہ سے پوچھا، امی، کیا اللہ ہر کسی کی دعاؤں کو سنتا ہے؟ فاطمہ بی بی نے پیار سے کہا، بیٹا، اللہ سب کی سنتا ہے، بس ہمیں اپنے دل صاف رکھ کر نیک نیت کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ یہ بات احمد کے دل میں گھر کر گئی اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ہمیشہ نیک راستے پر چلے گا اور دوسروں کی مدد کرے گا۔ حصہ دوم، ایک امتحان۔ ایک دن گاؤں میں سخت بارش ہوئی۔ ندی نالے بھر گئے اور گاؤں کے کچھ علاقے پانی میں ڈوب گئے۔ احمد نے دیکھا کہ کچھ بچے اور بزرگ پانی میں پھنس گئے ہیں اور مدد کے منتظر ہیں۔ احمد نے فوراً اپنے دوستوں کو جمع کیا اور ایک چھوٹی کشتی بنائی۔ وہ خود بہادرانہ طور پر پانی میں جا کر لوگوں کو باہر نکالنے لگا۔ گاؤں کے لوگ احمد کی ہمت اور نیکی دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس دن احمد نے سیکھا کہ حقیقی علم اور ایمان کا مقصد صرف کتابیں پڑھنا نہیں بلکہ عملی زندگی میں دوسروں کی مدد کرنا بھی ہے۔ حصہ سوم، استاد کی نصیحت۔ کچھ دن بعد احمد کے والد نے اسے گاؤں کے بڑے عالم مولانا عزیز الرحمان کے پاس بھیجا تاکہ وہ دین کی تعلیم حاصل کرے۔ مولانا صاحب نے احمد کو پیار سے گلے لگایا اور کہا، بیٹے، علم اور عمل دونوں ضروری ہیں۔ اگر تم صرف علم حاصل کرو اور عمل نہ کرو تو وہ علم تمہارے کام نہیں آئے گا۔ احمد نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ وہ ہر وقت نیک اعمال کرے گا، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ حصہ چہارم، نیکی کا پھل۔ احمد کی محنت اور نیک نیتی رنگ لائی۔ گاؤں کے لوگ اس کی مدد اور علم کی قدر کرنے لگے۔ احمد نے نہ صرف گاؤں کے بچوں کو پڑھانا شروع کیا بلکہ بزرگوں کے کام میں بھی ہاتھ بٹانے لگا۔ وہ اکثر کہتا، اگر ہم سب دوسروں کی مدد کریں گے تو گاؤں میں خوشی اور سکون ہوگا۔ اس کی محنت کا صلہ جلد ہی ملا۔ ایک دن گاؤں میں ایک مشکل پیش آئی۔ ایک بچہ بیمار ہو گیا اور گاؤں میں دوائی نہیں تھی۔ احمد نے شہر جا کر دوا خریدی اور بچے کی جان بچائی۔ گاؤں کے لوگ احمد کی بہادری اور نیکی کی مثال دینے لگے۔ حصہ پنجم، نئی راہیں اور بڑے خواب۔ احمد کے دل میں ہمیشہ نیک مقصد کے لیے کچھ بڑا کرنے کا خواب رہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ علم اور ایمان کی طاقت سے انسان نہ صرف اپنی بلکہ دوسروں کی زندگی بدل سکتا ہے۔ ایک دن مولانا عزیز الرحمان نے احمد سے کہا، بیٹے، تمہاری نیت خالص ہے لیکن دنیا میں علم پھیلانے کے لیے صبر اور حوصلہ بھی چاہیے۔ احمد نے سر ہلایا اور کہا، مولانا صاحب، میں کوشش کروں گا کہ علم اور نیکی کے راستے پر ہمیشہ قائم رہوں۔ اسی دوران احمد نے فیصلہ کیا کہ وہ گاؤں میں ایک چھوٹی لائبریری بنائے گا جہاں بچے اور بزرگ کتابیں پڑھ سکیں اور دین و دنیا کی تعلیم حاصل کر سکیں۔ حصہ ششم، محنت کا آغاز۔ احمد نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ایک پرانی عمارت کی مرمت شروع کی۔ گاؤں کے لوگ شروع میں حیران ہوئے، لیکن جب احمد نے سب کو شامل کیا اور اپنی محنت دکھائی تو سب نے تعاون کرنا شروع کیا۔ اس لائبریری میں نہ صرف دنیاوی کتابیں تھیں بلکہ قرآن و حدیث اور اسلامی اخلاق کی کتابیں بھی رکھی گئیں۔ احمد نے بچوں کے لیے کہانیوں اور سبق آموز کہانیوں کا انتظام کیا تاکہ وہ پڑھائی کے ساتھ اخلاق بھی سیکھیں۔ حصہ ہفتم، امتحانات کی شدت۔ احمد کی زندگی میں امتحانات کبھی ختم نہیں ہوئے۔ گاؤں کے کچھ لوگ حسد اور نادانی کی وجہ سے احمد کی کوششوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے۔ ایک دن کچھ لوگوں نے لائبریری میں آگ لگانے کی کوشش کی۔ احمد نے فوراً آگ بجھائی اور لوگوں کو سمجھایا کہ نیکی کے راستے پر حائل مشکلات ہمیں ہارنے نہیں دیتی۔ مولانا عزیز الرحمان نے احمد کو نصیحت کی، بیٹے، یاد رکھو، آزمائشیں اللہ کی جانب سے ہیں۔ جو صبر سے ان کا مقابلہ کرے گا وہ کامیاب ہوگا۔ احمد نے دل میں عزم کیا کہ وہ کبھی ہار نہیں مانے گا، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ حصہ ہشتم، نیکی کی روشنی پھیلتی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور احمد کی نیکی اور محنت کے چرچے دور دور تک پہنچ گئے۔ گاؤں کے بچے علم کی طرف راغب ہونے لگے اور بزرگ اس کی مثال دینے لگے۔ احمد نے نہ صرف پڑھائی بلکہ صحت، صفائی اور اخلاق کی تعلیم بھی دی۔ ایک دن گاؤں کے سب لوگ احمد کے پاس جمع ہوئے اور کہا، احمد، تم نے ہمارے گاؤں کی زندگی بدل دی ہے۔ تمہارے علم اور نیکی کی روشنی نے ہمیں سکون اور خوشی دی ہے۔ احمد نے مسکرا کر کہا،
سب کا سہارا اللہ ہے۔ ہم سب کو مل کر نیکی کے راستے پر چلنا چاہیے۔ حصہ نیم ایک بڑا چیلنج احمد کی زندگی میں سب سے بڑا امتحان تب آیا جب گاؤں میں ایک وبا پھیل گئی۔ لوگ بیمار ہونے لگے اور دوا کی کمی تھی۔ احمد نے اپنی تمام توانائی لوگوں کی خدمت میں لگا دی۔ اس نے شہر جا کر دوا لائی، بیماروں کی دیکھ بھال کی اور قرنطینہ کے انتظامات کیے۔ گاؤں کے لوگ احمد کی ہمت اور قربانی دیکھ کر دعا کرنے لگے، اللہ احمد کی نیکی کو قبول فرما اور اسے دنیا و آخرت میں کامیاب فرما۔